کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے، امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے، بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے، بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے۔ کہاں مدے ذات گرامی، میں سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ ترجمہ یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارے کی حالت میں تھے، او کما قال علیہ السلام۔ حضور آئے تو سر افرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر افرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی۔ معزز حاضرین و سامعین، مجھ جیسے طفل مکتب کو آج جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری باتوں سے ہٹ کے اگر آپ لوگوں کی یہ محفل جاری رہتی، رات تک بھی یہ محفل جاری رہتی، تو اٹھنے کا دل یہاں سے آج نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ ہم تحصیل اور تناوت کی سب سے پہلی میں سمجھتا ہوں تاریخ کی جو یہ تقریب منعقد کی گئی سیرت النبی کانفرنس کے حوالے سے، گورنمنٹ کے جو اسکول کے، ہائی اسکول کے اور مڈل اسکول کے جو بچے تھے ان کے درمیان یہ ایک کمپٹیشن کا مقابلہ رکھا گیا۔ تو اس کا صحرا میں سب سے پہلے تو میں الخطاب صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے ساتھ لی اور بہترین طریقے سے اس کو آج پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو بغیر کسی بھی لالچ کے، بغیر کسی ہیر ہوجت کے، میں سمجھتا ہوں کہ گلخطاب صاحب قابل تعریف ہیں اور یہ سارا کریڈٹ آج گلخطاب صاحب کو جاتا ہے۔ اور ان کی جو سرپرستی کی گئی، ہمارے آج نہیں پہنچ سکے ڈپٹی ڈی او صاحب نصیر احمد تنوری صاحب اور جو ہمارے ڈی او ایجوکیشن ہے تنویر احمد صاحب، وہ آج نہیں پہنچ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ کئی دنوں سے ذاتی مصروفیت کی وجہ سے تنویر صاحب چھٹی پہ تھے، تو آج کام کا سارا جو لوڈ تھا آفس کا اور ڈسٹرکٹ کا وہ نصیر احمد صاحب پہ تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی نکلنے کی، ہم ان کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن پورے ضلع کی ذمہ داری آج ان کے سر پہ تھی تو وہ آج یہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ لیکن ان کا بھی اس موقع پر اگر ہم شکریہ ادا نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہوگی کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جو ہمارا ایبٹ آباد کا ڈپارٹمنٹ ہے، آج ہمیں ایسے آفیسرز ملے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں ان بچوں کو نکھارنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خواہ وہ سیرت کا معاملہ ہو، خواہ وہ تعلیم کا معاملہ ہو، خواہ وہ تربیت کا ہو، خواہ وہ سپورٹس کا مقابلہ ہو، ہر معاملے میں ان کی سرپرستی تمام گورنمنٹ کے اسکول پر اپنی وہ سرپرستی دے رہے ہیں۔ تو ان کا بھی اگر ہم شکریہ ادا نہ کریں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور آج ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں جو تبدیلی آ رہی ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے، ابھی ہمارے تناول میں جو ایجوکیشن کے لحاظ سے تبدیلی آ رہی ہے، اس کا رزلٹ دن بہ دن انشاءاللہ یہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج کا جو یہ ہم نے مقابلہ دیکھا، تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بات میں نے کی کہ کافی عرصہ پہلے میں نے ایک تقریر دیکھی تھی، اس کا عنوان تھا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے۔ اس تقریر کا عنوان تھا فرشتے کیوں نہیں آتے۔ وہ لاہور کے ایک لڑکے نے تقریر کی تھی اور وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ آج دن تک میرے ذہن میں وہ تقریر جو تھی میں اسے بہت اچھا سمجھتا تھا کہ اس کا لہجہ، اس کا طریقہ کار، لیکن باخدا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج یہاں آنے کے بعد میں نے کئی بچوں کے، میں اب ایک ایک کر کا نام لوں گا، یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں دل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں میں اس لڑکے سے زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ ان سے زیادہ کے نکل نبی کے حوالے سے میں یہاں پہ تو مختصر ٹائم، اگر یہاں پہ ساری زندگی بھی ہم سیرت کے حوالے سے پرچار کرتے رہیں تو وہ بھی بہت کام ہے، ہم شاید اس کا بھی حق ادا نہ کر سکیں۔
لیکن اس موقع کی مناسبت سے میں ضرور اپنا حصہ ڈالوں گا. میں اپنا حصہ اس طریقے سے ڈال سکتا ہوں کہ آپ بچوں کو دیکھ کے میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر رہا ہوں کہ آج جو آپ کی کارکردگی تھی، لیکن ان چھوٹے الفاظ کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس امت کے لیے گزاری، اس امت کی فلاح کے لیے گزاری، اس امت کی کامیابی کے لیے گزاری اور رو رو کے گزاری. اگر ہم ان کے صرف بچپن سے تھوڑا سا ان کا سلسلہ دیکھ لیں کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کے والد محترم فوت ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ. اور جب وہ 6 سال کے تھے ایک سفر پہ تھے، ان کی والدہ تھی ساتھ، وہ خود تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، ان کی ایک خادمہ تھی ام ایمن. تو سفر کے دوران ہی 25 سال کی عمر تھی ان کی والدہ کی، راستے میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں پہ ابوا مقام تھا غالباً، وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا. اور وہ کس صورتحال سے گزرے ہوں گے ہمارے پیارے نبی اس وقت. صرف 6 سال ان کی عمر تھی، ایک خادمہ ساتھ تھی اور وہاں پہ ان کو دفنایا بھی گیا. یہ چیز اس طریقے سے میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب دفنانے کے بعد وہاں سے وہ رخصت ہونے لگے تھے، اس منظر کو صرف آپ اپنے ذرا ذہن نشین کریں. میں جب طالب علم تھا، میں ہاسٹل میں نے تعلیم حاصل کی، تو ایک دفعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میرے آنکھوں میں آج بھی وہ عکس اچھی طریقے سے سمایا ہوا ہے کہ مجھے جب میرے والد فوت ہو چکے تھے، میں جب اسکول بھی نہیں داخل ہوا تھا، 4 سال کا تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو مجھے میری والدہ ہاسٹل جب چھوڑنے کے لیے ایک دفعہ آئیں، وہ منظر مجھے آج بھی یاد ہے کہ واپسی پہ جاتے ہوئے میں اس گاڑی کے ساتھ لپٹ گیا، میں ان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا، مجھے ان کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا. اور وہ منظر اس وقت صرف وہ جدائی جو تھی صرف عارضی جدائی تھی، چند دنوں کی جدائی تھی، مجھ سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کی اس قبر سے جب جدا ہو رہے تھے تو اس وقت کا منظر، وہ اس وقت عرش بھی رو رہا تھا، اس وقت دنیا کی ہر چیز رو رہی تھی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، ان کے دادا 8 سال کی عمر میں ان کے دادا وفات پا گئے. کرتے کرتے یہ پریشانیاں جب سمجھدار ہوئے، میں مختصر الفاظ میں یہ میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات اور کتنی انہوں نے مشکلات برداشت کی صرف اپنی اس امت کے لیے. جب تھوڑے سے مزید سمجھدار ہوئے، جب ان کی شادی ہو گئی، ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے چچا فوت ہو گئے، عام حزن غالباً اس سال کو کہتے ہیں. اور جی شروع دن سے لے کے آخر دن تک کون سی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر انہوں نے اس امت کے لیے کفار کے سامنے ان سے پریشانیاں نہ دیکھی ہوں، ان کو تنگ نہ کیا گیا ہو. گلی کے جو بدماش اور اوباش ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی الفاظ نکالتے تھے، امت کے حوالے سے نکالتے تھے. ہمارے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی جتنی بھی محنت ہوئی ہے، ان کی محنت اس حوالے سے تھی کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. امت کو وہ پیغام دیتے رہے ہیں، محنت ان کی ہوتی تھی یا اللہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوشخبری کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن پاک میں کہ آپ کو قیامت کے دن، آخرت کے دن میں راضی کروں گا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے آنسو بہا بہا کے ایک ہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ کی امت کو بھی خوشخبری سنائی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ میری امت کا مجھے جواب چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ جب تک ایک آپ کا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا، تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، یہ صرف اور صرف انہوں نے ہماری اس امت کے لیے محنت کی. اور میں مختصر الفاظ میں، ابھی آپ نے یہاں پہ کوئز میں ایک سوال بھی کیا گیا تھا ابو دجانہ کے حوالے سے،
تو مجھے اس حوالے سے ایک بات یاد آ گئی کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصلی نام کچھ اور تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو وہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی تھے کہ وہ ہر وقت صف اول کے صحابی ہوتے تھے وہ. اور غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میری تلوار کون لے گا، تو سارے صحابہ آگے بڑھے. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم لیں گے. لیکن جب دوسرا اعلان کیا گیا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا، تو صرف 3 صحابہ رہ گئے. ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہ گئے، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فیصلے کو قبول کر لیا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی فیصلہ قبول کیا. لیکن ان کے دل میں ایک چیز تھی کہ میں دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فیصلہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وہ جنگ کے میدان میں جدھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، حضرت زبیر بن عوام ان کے پیچھے ہوتے تھے. صفوں کو چیر کے جب دشمن کی صفوں کو چیرتے جب آخر میں گئے، وہاں پہ خواتین کھڑی تھیں جس میں ہندہ بھی تھی، اور وہ اپنے جنگجوؤں کو تیار کر رہی تھیں، شعر و شاعری کے ذریعے تیار کر رہی تھیں، ان کے حوصلے بڑھا رہی تھیں. کرتے کرتے ابو دجانہ کی وہ تلوار جب ہندہ کے قریب پہنچی تو اپنی تلوار کھینچ دی. انہوں نے تلوار کھینچی تو حضرت زبیر بن عوام نے سوال کیا رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے جنگ میں تو عورت اگر آ جائے تو اس کو مارنا چاہیے، جنگ میں تھی یہ عورت، آپ نے کیوں نہیں مارا اسے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اس تلوار سے کسی عورت کا خون سے رنگین ہونا یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا حق ادا کرنے کا، وہ حق ادا کر دیا گیا. بہرحال بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. میں آپ بچوں سے صرف اتنی بات کروں گا، بچوں اگر آپ نے بہادر بننا ہے، بہادر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہادر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس دین کے حوالے سے، ہماری اس شریعت کے حوالے سے ہم یہ فیصلہ کریں کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا چیز ہمارے لیے غلط ہے. تو اس بہادری کے لیے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی پڑے گی، آپ کو صحابہ کی سیرت پڑھنی پڑے گی، اور یہ سیرت آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کو یہ بہادر بنائے گی. تو یہ آپ انشاءاللہ عزم کرتے ہیں کہ آپ یہ سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ. آج جو سوالات پوچھے گئے تھے اس میں جو جواب نہیں آئے گے تو میں نے درخواست کی تھی شاہ صاحب سے کہ ان کا جواب نہیں بتانا. یہ اس لیے پیچھے چھوڑ دی گئی یہ بات کہ آپ بچوں ان چیزوں کو تلاش کرو، کہ جو جواب نہیں دے سکے تھے آپ نے تلاش کرنے ہیں کہ ان کے جواب کیا تھے. آج اگر آپ کو یہ جواب بتا دیے گئے تو آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے، لیکن اس جواب کی تلاش میں آپ کو کئی سوال جواب اور بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے ان جوابوں کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ کرتے ہو آپ سب؟ آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، آپ کے عزم میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اور بالکل آخری بات کر کے کہ ہم نے جتنی بھی تیاری کرنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہمارا جو بھی علم اور عمل ہو وہ ہمارا آخرت کے لیے ہونا چاہیے. آج اگر آپ بچوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو کون سا بچہ ایسا ہوگا کہ وہ اس آگ میں آ جائے گا؟ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس آگ میں آ جائے گا. کل اسلام آباد کے ایک پلازا میں آگ لگ گئی، سینٹورس کوئی پلازا تھا، اس میں آگ لگ گئی اور خبریں چل رہی تھی کہ ایمرجنسی وے جو تھے، ایگزٹ جو تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے بنائے گئے تھے تو نقصان کم ہوا، جانی نقصان کم ہوا. دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے ایمرجنسی ایگزٹ رکھے ہوئے ہیں، دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ رکھے ہوئے ہیں. لیکن بچوں جو آخرت کی آگ ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے کون سے ایگزٹ رکھے ہیں؟ کوئی بھی ایگزٹ نہیں رکھا ہوا ہم نے. لہذا اس دین کو اتنا اس پہ عمل کرو، اتنا عمل کرو کہ یہ آخرت کی جو آگ ہے، جہنم کی جو آگ ہے، اس سے آپ کو ایگزٹ کر دے. یہ انشاءاللہ آپ نے عزم کرنا ہے. اور میں اپنی طرف سے جتنے بھی بچوں نے یہاں پہ
حصہ لیا. سارے بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا حصہ دیا.